بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے پہلے 2 سال کے واقعات بیان کریں گے، جس میں آپ کا عقیقہ اور اس کے بعد جناب حلیمہ سعدیہ کے سپرد کیے جانے کا واقعہ بھی شامل ہے۔ ایک یہودی عالم جو مکے میں آیا ہوا تھا، جب اسے پتہ چلا کہ حضرت عبد المطلب کے ہاں پوتے کی پیدائش ہوئی ہے تو وہ حضرت عبد المطلب کے پاس آیا اور بے چین ہو کر ان سے کہا کہ ایک مرتبہ میں اس بچے کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ جناب عبد المطلب اس عالم کی بے چینی کو دیکھتے ہوئے پیغمبر اسلام کو ایک گہوارے میں لے کے آتے ہیں۔ یہودی عالم کی نگاہ اس بچے پر پڑی اور بے اختیار چیخ ماری کہ یہی وہ بچہ ہے جو اللہ کا آخری رسول ہے اور اس کی وجہ سے بنی اسرائیل سے نبوت ختم ہو گئی۔ مکے والے جو پہلے ہی حضرت عبد المطلب سے جلے بیٹھے تھے، جب انہوں نے دیکھا کہ جو کاہن آ رہا ہے انہی کے گھر میں آ رہا ہے، جو راہب آ رہا ہے انہی کو بشارت دے کے جا رہا ہے، جو جادوگر آ رہا ہے وہ انہی کی تلاش میں آ رہا ہے، اور ہر آنے والا کوئی خوشخبری دے کے جاتا ہے، کوئی پیشین گوئی کر کے جا رہا ہے، لوگوں کا جناب عبد المطلب اور اس بچے سے حسد بڑھتا جا رہا ہے کہ یہ کیسا بچہ ہے۔ مکے کی سرزمین پر سینکڑوں بچے پیدا ہوئے، مگر اس طرح تو کسی کو اعزاز نہیں ملا۔ یہ ابتدا ہی سے پیدا ہونے والا حسد آگے جا کر مذہبی مخالفت میں بدلا۔ یہودی عالم بے اختیار پکار اٹھا کہ میں نے اس بچے کو پہچان لیا ہے، میں اسی کی تلاش میں مکے آیا تھا۔ جناب عبد المطلب جو دین ابراہیمی پر ہیں اور سارے رازوں سے واقف ہیں، انہوں نے جب یہ جملہ سنا تو فوراً پیغمبر اسلام کو واپس گھر میں لے گئے اور انہیں پوشیدہ کر دیا۔ 4 دن تک پیغمبر اسلام کو پوشیدہ رکھا گیا۔ البتہ چوتھا دن جب گزرا تو عرب کا ایک انتہائی پڑھا لکھا اور مشہور شخص جس کا نام سواد ابن قارب تھا، حضرت عبد المطلب کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ کے خاندان میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے، میں ایک دفعہ اس کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ جناب عبد المطلب دیکھ چکے تھے کہ یہودی عالم کی خواہش پوری کرنے کی وجہ سے پورا مکہ یا کم از کم خاندان بنو ہاشم کے مخالفین اس خبر کو سن کر حسد کر رہے تھے۔ یہ سواد ابن قارب تو مکے میں زیادہ احترام کا مقام رکھتے ہیں، اگر انہوں نے بچے کے بارے میں کوئی بات کر دی یا پیشین گوئی کر دی تو اہل مکہ کا حسد اور بڑھ جائے گا۔ اس لیے جناب عبد المطلب نے انکار کر دیا کہ میں اپنے پوتے کو اس وقت مجمع عام میں نہیں لا سکتا۔ سواد ابن قارب بے چین ہو گئے اور کہا کہ پھر ایسا کریں کہ مجھے اس بچے تک پہنچا دیں۔ جناب عبد المطلب نے کہا کہ ہاں، یہ بات مانی جا سکتی ہے، میرے اور اس کے علاوہ کوئی نہیں ہوگا، اس کا مقصد بھی پورا ہو جائے گا اور حسد کا مسئلہ بھی پیدا نہیں ہوگا۔ چنانچہ اسے ساتھ لے کے جناب آمنہ کے مکان میں داخل ہوئے۔ جیسے ہی گہوارے کے قریب پہنچے اور بچے پر سے کپڑے کو ہٹایا تو ایک عجیب قسم کا نور سارے کمرے میں پھیل گیا۔ سواد ابن قارب پڑھے لکھے شخص ہیں، انہیں پتہ ہے کہ آخری زمانے میں کیا ہونے والا ہے۔ بے اختیار جھکتے ہیں اور اس بچے کے قدموں کو بوسہ دیتے ہیں۔ جناب عبد المطلب کو کہتے ہیں کہ آپ گواہ رہیے گا، میں اس بچے پر ابھی سے ایمان لے آیا ہوں، مجھے پتہ ہے کہ میں اس وقت تک زندہ نہیں رہوں گا جب یہ بچہ اعلان رسالت کرے گا، مگر آپ گواہ رہیے کہ میں ابھی اس بچے پر ایمان لا رہا ہوں، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ یہی اللہ کا آخری رسول ہے۔ چنانچہ بنو ہاشم کے علاوہ پیغمبر اسلام کی پیدائش کے بعد سب سے پہلے ایمان لانے والی شخصیت سواد ابن قارب کی ہے۔ یہ واقعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے چوتھے دن کا ہے۔ 7ویں دن حضرت عبد المطلب اپنے پوتے کا عقیقہ کرتے ہیں اور سارے مکے والوں کو دعوت عقیقہ میں بلاتے ہیں۔ اس وقت کسی نے حضرت عبد المطلب سے سوال کیا کہ بچے کا نام کیا رکھا ہے۔ حضرت عبد المطلب اور حضرت آمنہ کو پہلے ہی پیغمبر خدا کے نام کی بشارت ہو چکی تھی، چنانچہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے اس کا نام محمد رکھا ہے۔ عرب کی سرزمین پر یہ نام نیا تھا، آج تک کسی نے یہ نام نہیں رکھا تھا۔ اس کے لفظی معنی ہے وہ شخص جس کی تعریف کی جائے۔ مکہ والے حضرت عبد المطلب سے کہتے ہیں کہ یہ آپ نے کیسا نام رکھا ہے جو تاریخ میں پہلے کسی نے نہیں رکھا۔ حضرت عبد المطلب کہتے ہیں کہ میری تمنا یہی ہے کہ ساری دنیا اس بچے کی تعریف کرے، اس لیے میں نے اس کا یہ نام رکھا ہے۔ یہودی، کاہن، جادوگر اور شیطانی نمائندے حضور اکرم کی پیدائش کی رات پیش آنے والے واقعات دیکھ چکے تھے۔
اس لیے وہ اس پیدا ہونے والے بچے کے دشمن ہو گئے تھے اور سوچ رہے تھے کہ اگر یہ بچہ بڑا ہو گیا اور اس نے اعلان نبوت کر دیا تو ہمارے لیے تباہی ہی تباہی ہے۔ ان حالات کے پیش نظر رب کریم کی مصلحت یہ تھی کہ پیغمبر اسلام کچھ عرصہ کے لیے مکہ کی سرزمین سے غیبت میں چلے جائیں تاکہ ان کے دشمن ان کی تلاش میں یہاں تک آئیں تو یہاں سے ناکام ہو کر واپس چلے جائیں۔ پیغمبر اسلام بڑی تیزی سے نشو و نما پا رہے ہیں۔ روایت یہ ہے کہ پیغمبر اسلام 2 مہینے میں بیٹھنے لگے تھے، 9 مہینے میں آپ دوڑنے لگے تھے، 15 ماہ کی عمر میں آپ تیر اندازی کرنے لگے تھے اور 30 ماہ یعنی 2.5 سال کی عمر میں پیغمبر اسلام نوجوانوں سے کشتی لڑتے تھے اور انہیں شکست دیا کرتے تھے۔ اتنی تیزی سے ہونے والی نشو و نما ایک طرف تو اعجاز نبوت تھی اور دوسری طرف یہ مصلحت بھی پوشیدہ تھی کہ آنے والا تو تلاش کرے گا کہ پچھلے سال 12 ربیع الاول کو پیدا ہونے والا بچہ کہاں ہے۔ اس کے ذہن میں یہی ہوگا کہ 1 سال کا بچہ ہے، ابھی چلنے کے قابل ہوا ہوگا۔ چنانچہ اگر پیغمبر اسلام پر اس کی نگاہ پڑے تو شاید وہ نظر انداز کر جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایسے واقعات بھی پیش آ رہے ہیں کہ نہ جناب آمنہ کو کوئی کام کرنا پڑتا ہے، نہ جناب حلیمہ کو کوئی کام کرنا پڑتا ہے اور نہ دادا حضرت عبد المطلب کو کوئی کام کرنا پڑ رہا ہے۔ جب جناب آمنہ کی نگرانی میں رسول رہے تو وہ حیران ہیں اور جب بی بی حلیمہ کی نگرانی میں رہے تو وہ حیران ہیں کہ جب کبھی ہمارا دل چاہتا کہ ہم ان کو نہلائیں اور ان کے سر میں تیل ڈالیں تو ہم دیکھتے کہ کوئی ہم سے پہلے نہلا کر اور کنگھی کر کے گیا ہے۔ عام بچے سو کے اٹھتے ہیں تو ان کی آنکھوں میں میل وغیرہ ہوتا ہے اور جب یہ سو کر اٹھتے ہیں تو چہرہ بالکل تر و تازہ اور حشاش بشاش ہوتا ہے۔ جب کبھی ہم نے چاہا کہ ان کا لباس بدلیں، پتہ چلا کہ پہلے ہی ان کو کوئی نیا لباس پہنا کے چلا گیا ہے۔ حتیٰ کہ کھانے وغیرہ کے سلسلے میں بھی جس گھر میں گئے وہاں پر پیغمبر اسلام کی وجہ سے رزق پہنچا۔ گھر والوں کے کھانے سے پیغمبر اسلام نے کبھی حصہ نہیں لیا۔ تو اب جو بھی پرورش کرنے والے ہیں وہ حیران ہیں کہ ہمیں کوئی کام کرنا ہی نہیں پڑ رہا ہے۔ حتیٰ کہ جب بچپنے کی وہ عمر تھی کہ جب عام طور پر قدرتی ضروریات کی وجہ سے بچے کا لباس خراب ہو جاتا ہے، جناب آمنہ اور جناب حلیمہ کہتی ہیں وہ جو ضروری حاجتیں ہیں ان کے نشان بھی ہم نے کبھی رسول اسلام کے لباس پر نہیں دیکھے۔ غرض یہ کہ سارے کام پروردگار عالم کی مصلحت سے طے پا رہے ہیں، مگر دشمنوں کا گروہ مسلسل حضور اکرم کی تلاش میں ہے۔ حضرت عبد المطلب جو دین ابراہیمی پر ہیں اور اپنے والد جناب ہاشم سے ان کو کچھ راز نبوت بھی ملے ہیں، ان میں یہ بھی تھا کہ اس بچے کے دشمن بہت زیادہ ہوں گے، تمہیں پوری کوشش کرنا ہے اس بچے کو بچانے کے سلسلے میں۔ اس مسئلے کی وجہ سے حضرت عبد المطلب پیغمبر اسلام کو مکے سے کسی اور جگہ منتقل کرنا چاہتے ہیں، خاص طور پر جب ان کو پتہ چلا کہ اکثر یہودیوں کے گروہ آتے ہیں اور مکے کے حالات کا جائزہ لے کر چلے جاتے ہیں۔ یہودی بار بار کیوں آ رہے تھے اس کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں۔ دراصل یہودی بہت عرصہ پہلے سے ہی پیغمبر اسلام کی ولادت کو روکنے کی فکر میں تھے۔ عبد مناف پہ حملہ ہوا، جناب ہاشم پہ حملہ ہوا، جناب عبد المطلب پہ حملہ ہوا، جناب عبداللہ پہ حملہ ہوا، مسلسل یہ حملے ہوئے۔ روایت میں ہے کہ جب جناب عبداللہ کی جوانی کا زمانہ آیا تھا تو یہودیوں کی ساری سازشوں کا مرکز یہ تھا کہ کسی طرح انہیں ختم کر دو تو ولادت رسول رک جائے گی۔ یہودی یہ پہچان گئے تھے کہ جناب عبداللہ پیغمبر اسلام کے والد ہیں، اور یہ پہچان حضرت یحییٰ علیہ السلام کے اس کرتے کی وجہ سے ہوئی تھی جو یہودیوں کے پاس تھا، اور جناب عبداللہ کی ولادت کے وقت اس میں سے خون نکلنا شروع ہو گیا تھا۔ انہوں نے سوچا کہ اگر جناب عبداللہ کو شادی سے پہلے قتل کر دیا جائے تو رسول اللہ کی ولادت نہیں ہو سکے گی، چنانچہ انہوں نے حملہ کر دیا، مگر وہ حملہ بھی ناکام ہوا اور اسی کے نتیجے میں جناب عبداللہ کی شادی جناب آمنہ سے ہوئی۔ اب جناب آمنہ سے شادی کے بعد یہودی اور پریشان ہو گئے کہ اب کیا کیا جائے، کسی نہ کسی طریقے سے ولادت کے سلسلے کو روکنا ہے، اور اتفاق سے انہیں ایک موقع مل گیا۔ جناب عبداللہ کسی کام کے سلسلے میں مدینے جاتے ہیں، اور مدینہ یہودیوں کا گڑھ ہے، چنانچہ روایات سے پتہ چلتا ہے کہ مدینہ میں جناب عبداللہ پہ حملہ ہوا اور زہر کے ذریعے جناب عبداللہ کو شہید کیا گیا۔ اب یہودیوں کو ایک اطمینان تو ہو گیا کہ پیغمبر اسلام کے والد تو شہید ہو گئے، صرف ایک بات کا پتہ کرنا ہے کہ ان کے ہاں کوئی اولاد ہے یا نہیں۔ اگر یہ پتہ چل جائے کہ یہ بے اولاد تھے تو گھر میں جا کر اطمینان سے سونا، اور اگر یہ پتہ چلے کہ ان کے ہاں کوئی اولاد ہے
تو پھر اس کے قتل کا انتظام کرنا ہوگا۔ یہودیوں کا ایک گروہ بنا۔ یہ لوگ خاص اس کام کے لیے مدینہ سے مکہ آئے۔ وہاں آ کر تحقیق کی تو اطمینان کا سانس لیا جب پتہ چلا کہ وہ لاولد تھے، ان کے ہاں کوئی اولاد نہیں تھی۔ چنانچہ بڑے اطمینان سے واپس مدینے گئے۔ مدینے پہنچ کر مدینہ سے لے کر شام تک جہاں جہاں یہودی پھیلے ہوئے تھے سب کو یہ خوشخبری پہنچا دی گئی کہ مبارک ہو، ہمارے لیے جو خطرہ تھا وہ خطرہ ٹل گیا ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے کرتے سے جو خون نکل رہا تھا اب وہ خون سوکھ گیا ہے، جس سے یہ یقین ہو گیا کہ پیغمبر کے والد کا انتقال ہو گیا ہے اور ان کے ہاں کوئی اولاد بھی نہیں ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اب آخری رسول پیدا نہیں ہوں گے۔ یہ خوشخبری ساری دنیا یہود میں پھیلا دی گئی۔ مدینہ سے لے کر شام تک جشن منایا گیا اور یہودی بڑے مطمئن تھے، مگر ان سے ایک بنیادی غلطی یہ ہوئی کہ یہ تو معلوم کر لیا کہ پیغمبر اسلام اس دنیا میں نہیں آئے، یہ تو پتہ چلا لیا کہ عبداللہ کے ہاں کوئی اولاد نہیں تھی، مگر یہ معلوم کرنا بھول گئے کہ کیا ایسا تو نہیں ہے کہ جناب عبداللہ کی بیوی حضرت آمنہ حاملہ ہوں اور کچھ مہینے کے بعد بچہ پیدا ہو جائے۔ اس طرف ان کا خیال گیا ہی نہیں۔ یہ دیکھ کر مطمئن ہو کر گھر چلے گئے کہ عبداللہ کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہے، لیکن جب 12 ربیع الاول کو عجیب و غریب واقعات پیش آئے، عوام کو اتنی معلومات نہیں ہے، لیکن یہودی علماء پریشان ہو کر بیٹھے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہوا ہے کہ یہ سارے واقعات اس زمانے کے ہیں جب آخری رسول پیدا ہوگا۔ مگر یہ کیا ہوا؟ آخری رسول کیسے پیدا ہو گیا؟ کیونکہ آخری رسول کے والد کو ہم نے پورے یقین کے ساتھ قتل کیا کہ یہی رسول کے والد ہیں، اور حضرت یحییٰ کے کرتے نے بھی گواہی دی کہ یہی والد ہیں۔ یہ بھی ہم نے پتہ چلا لیا کہ ان کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہے، پھر یہ رسول کہاں سے آ گئے؟ اب پریشان ہیں کیونکہ ان کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ آخری رسول عبداللہ کے ہاں پیدا ہوں گے اور یہ عجیب و غریب واقعات پیش آئیں گے۔ اب حیران ہیں کہ عبداللہ کے ہاں تو رسول پیدا نہیں ہوئے، اور اگر کسی اور کے ہاں پیدا ہوئے ہیں تو یہ ہماری کتاب کے برعکس ہے۔ فوراً ایک گروہ بنایا گیا تاکہ وہ مکہ میں جا کر تحقیق کرے۔ جب یہ لوگ مکہ پہنچے تو اس وقت پیغمبر اسلام کو مکے سے حضرت حلیمہ سعدیہ کے مکان میں منتقل کیا جا چکا تھا، اور پیغمبر اسلام کی پیدائش کو 2 ماہ گزر چکے تھے۔ اب یہ یہودی پریشان ہو کر ڈھونڈ رہے ہیں کہ کون سا بچہ ایسا ہے جو 2 ماہ پہلے پیدا ہوا ہوگا، مگر کوئی ایسا بچہ نظر نہیں آ رہا۔ کسی سے پوچھ نہیں سکتے کیونکہ مکے میں 2 مرتبہ یہودی سازش کر کے گئے ہیں۔ جناب عبداللہ پر بھی حملہ انہوں نے کروایا تھا، اور ان کے بعد جناب آمنہ کے بارے میں بھی تحقیق ان لوگوں نے کروائی تھی۔ چنانچہ اب مکہ والے ہوشیار ہو گئے ہیں، خاص طور پر خاندان بنو ہاشم والے ان لوگوں پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ یہودیوں کا کوئی گروہ کسی سے سوال نہیں کر سکتا، اب پوچھ کسی سے نہیں سکتے، ایک ایک گھر پر تاک لگائے بیٹھے ہیں، خانہ کعبہ میں دیکھتے ہیں، باپ کی گودوں میں دیکھتے ہیں، مگر کوئی 2 مہینے کا بچہ نظر نہیں آ رہا۔ ناکام واپس لوٹ گئے، اب آ رہے ہیں جا رہے ہیں اور مسلسل تحقیقات کر رہے ہیں، مگر ان کی تحقیقات ناکام ہو رہی ہیں کیونکہ پیغمبر اسلام تو اس وقت مکے سے باہر ہیں۔ البتہ جب پیغمبر اسلام کی عمر 7 سال کی ہو گئی اور پیغمبر مکے مستقل طور پر آ گئے تو اس زمانے میں بھی یہودیوں کا ایک گروہ مکے آیا ہوا تھا۔ اس کی نگاہ اس نوجوان پر پڑی تو یہ دیکھ کر چونک اٹھے کہ یہ نوجوان جو اپنے دادا اور چچا کے ساتھ چل رہا ہے، اس کے چلنے کا طریقہ، اس کی بات کا طریقہ بالکل وہی ہے جو ہماری کتابوں کے مطابق آخری رسول کا طریقہ ہے۔ اس کے سر پر بادل سایہ بھی کر رہا ہے، یہ جس درخت کے قریب سے گزرتا ہے درخت کی شاخ ایک مرتبہ جھک جاتی ہے، یہ جس پتھر کے قریب جاتا ہے پتھر کلام کرنے لگتا ہے، یہ جس طرف جائے راستے میں کوئی رکاوٹ ہو تو رکاوٹ خود بخود ہٹنے لگتی ہے۔ یہ سب نشانیاں تو آخری رسول کی نشانیاں ہیں، لیکن اگر یہ آخری رسول ہے تو یہ تو 25 سال کا نوجوان نظر آ رہا ہے، جبکہ ہمارے علم اور ہماری کتابوں کے مطابق اس کو 7 سال کا نوجوان ہونا چاہیے۔ یہودیوں کے اس گروہ نے اپنے علماء سے مشورہ کیا، انہوں نے کہا کہ خوب اچھی طرح دیکھ لو، یہی اگر آخری رسول ہے تو اسے قتل کر دو۔ یہودیوں کو یہ تو پتہ چل گیا کہ یہ بچہ عبد المطلب کے گھر میں پیدا ہوا، عبداللہ کا بیٹا ہے، لیکن ابھی دل میں ایک کھٹک ہے کہ جس طرح ہم پہلے غلطی کر گئے تھے اور اس بچے کے والد کو قتل کرنے اور اس کے ہاں اولاد کے نہ ہونے کا پتہ کر کے مطمئن ہو گئے تھے اور جشن منا لیا تھا، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ ہم دھوکہ کھا گئے ہیں۔
ابھی بھی ایسا نہ ہو کہ ہم اس نوجوان کو قتل کر کے چلے جائیں اور ہم مطمئن ہو جائیں اور 20 سال بعد پتہ چلے کہ رسول تو ابھی زندہ ہے۔ اس لیے یہودی اس دفعہ 100% یقین کرنا چاہتے تھے کہ یہی نوجوان اللہ کا سچا پیغمبر ہے۔ یہودیوں نے اپنی کتاب میں پڑھا ہوا تھا اور ان کو اس بات کی معرفت تھی کہ جو بھی اللہ کا رسول ہوگا، چاہے پہلا ہو یا آخری، لقمہ حرام اس کے حلق سے نیچے نہیں اتر سکتا، بلکہ حلق تو کیا اس کے ہونٹوں کو بھی نہیں چھو سکتا۔ حرام کے علاوہ رزق مشتبہ یعنی ایسا رزق جس کا پتہ نہ ہو کہ حلال ہے یا حرام، وہ بھی رسول کے ہونٹ کو نہیں چھو سکتا۔ چنانچہ انہوں نے ایک بڑا عجیب منصوبہ بنایا۔ مکے میں ایک بیوہ عورت رہتی تھی جس کا نام زبیدہ تھا۔ اس نے ایک چھوٹا سا مرغی فارم بنایا ہوا تھا اور وہ مرغیوں کے انڈے بیچ کے گزارا کیا کرتی تھی، اور جو مرغی انڈے دینے کے قابل نہ رہتی اسے وہ ذبح کرنے کے لیے بیچا کرتی تھی۔ یہودیوں نے سوچا کہ یہ ایک ایسا امتحان ہے جس سے ہمیں یقین ہو سکتا ہے، چنانچہ رات کے وقت زبیدہ کے گھر میں نقب لگا کر کچھ مرغیاں چوری کر کے لائے، اور جو مرغیاں چرا کر لائے ان کے بارے میں 2 نیتیں کیں۔ کچھ مرغیاں چوری کی نیت سے چرائیں اور کچھ کے بارے میں سوچا کہ ہم بعد میں ان کی قیمت زبیدہ کو ادا کر دیں گے۔ اب جو چوری کی نیت سے لیں وہ تو رزق حرام ہو گیا، جو اس نیت سے لیں کہ بعد میں پیسے دے دیں گے یہ رزق مشتبہ ہو گیا، کیونکہ پتہ نہیں زبیدہ راضی ہو کہ نہ ہو۔ خود سے دل میں فیصلہ کر کے کسی کی چیز اٹھا لینا اگر حرام کی منزل پر نہ ہو تو مشتبہ ضرور ہے۔ اگلے دن جناب عبد المطلب کو دعوت دی گئی کہ آپ مکہ کے سردار اور خانہ کعبہ کے متولی ہیں، ایک قابل احترام شخصیت ہیں، ہم باہر سے آئے ہوئے مہمان ہیں، ہمارا دل چاہتا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ ایک وقت کا کھانا کھائیں۔ اسلام میں کسی کا تحفہ یا دعوت رد کرنے کی سخت ممانعت ہے، چنانچہ حضرت عبد المطلب نے دعوت قبول کر لی۔ یہودیوں کا اصل مقصد تو پیغمبر اسلام کا امتحان لینا تھا، اس لیے حضرت عبد المطلب سے کہنے لگے کہ آپ اکیلے دعوت میں نہیں آئیں گے، بلکہ خاندان بنو ہاشم کے سارے مرد آئیں گے، خاص طور پر آپ کے سب بیٹے اور پوتے ضرور آئیں۔ حضرت عبد المطلب نے کہا کہ تم نہ بھی کہتے تو میری شرط یہی ہوتی، کیونکہ میں اپنے پوتے کے بغیر کسی دعوت میں شریک نہیں ہوتا۔ یہودیوں کے تو دل کی ہو گئی، چنانچہ کھانے کا انتظام کیا گیا۔ اب یہودیوں نے یہ ذہن میں رکھا کہ یہ حرام والی مرغی ہے، یہ مشتبہ والی مرغی ہے۔ دسترخوان لگا دیا گیا۔ یہودیوں نے حضرت عبد المطلب سے کہا کہ اے رئیس مکہ، دعوت آپ کے اعزاز میں ہے، کھانے کا آغاز کیجیے۔ کہا کہ نہیں، جب تک میرا پوتا کھانا شروع نہیں کرے گا ہم لوگ کھانا نہیں کھاتے۔ اب یہودیوں کو تو چاہیے ہی یہ تھا، ساری توجہ رسول کی طرف ہو گئی۔ رسول اللہ سے کہتے ہیں کہ آپ بسم اللہ کیجیے۔ رسول خدا جواب دیتے ہیں کہ نہیں، یہ رزق ہمارے لیے نہیں ہے، کھانا تو دور کی بات ہمارے ہونٹوں تک بھی نہیں پہنچ سکتا۔ حیران ہو کر کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، یہ کھانا ہمارے لیے نہیں ہے۔ کہنے لگے کہ ہمیں اجازت دیجیے، ہم آپ کو کھانا کھلائیں گے، دیکھتے ہیں کہ یہ کھانا کیسے نہیں پہنچتا۔ پیغمبر مسکرا کر کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اگر کھلا سکتے ہو تو کھلاؤ۔ اب یہودیوں نے روٹی اور گوشت کے ساتھ نوالا بنا کے پیغمبر اسلام کی جانب بڑھایا، مگر عجیب بات یہ ہے کہ جیسے ہی وہ نوالا حضور کے ہونٹوں کے قریب پہنچا تو ایسا لگا کہ کسی نے زبردستی ہاتھ پکڑ کے کھول دیا ہو اور نوالا دسترخوان پر گر پڑا۔ 1 مرتبہ، 2 مرتبہ، حتیٰ کہ 10 مرتبہ کوشش کی گئی، مگر یہ نوالا پیغمبر کے ہونٹوں سے مس نہ ہو سکا۔ قریب پہنچ جاتا ہے لیکن ہاتھ کھلتا ہے اور نیچے گر جاتا ہے۔ یہودی بظاہر تو پریشان ہیں لیکن دل میں خوش ہیں کہ آدھی علامت تو پوری ہو گئی، یہ حرام والا کھانا تھا۔ اب مشتبہ کھانا لے کے آتے ہیں۔ پھر پیغمبر سے کہا کہ آغاز کیجیے۔ پیغمبر اسی اطمینان سے جواب دیتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے نہیں ہے۔ یہودی کہتے ہیں کہ ہم کھلائیں۔ پیغمبر نے کہا چلو ٹھیک ہے، پھر کوشش کر کے دیکھ لو۔ اب جب کوئی نوالا ہاتھ میں لے کر پیغمبر کے ہونٹ کے قریب لے جاتا ہے تو وہ یا دائیں نکل جاتا ہے یا بائیں نکل جاتا ہے، لیکن ہونٹ کے قریب نہیں جاتا۔ یہودی حضرت عبد المطلب سے کہتے ہیں کہ ہم نے تو خلوص سے دعوت دی تھی، لیکن پتہ نہیں یہ کیا ہو رہا ہے، کیا خدائی راز ہے اس میں۔ جناب عبد المطلب اور پیغمبر اسلام سمجھ گئے کہ کیا بات ہے، لیکن کہنے کا موقع نہیں ہے۔ خاندان بنو ہاشم اپنے گھر واپس چلا گیا اور یہودیوں کو یقین کامل ہو گیا کہ یہ رسول برحق ہے۔ چنانچہ اس کے بعد پھر سازشوں کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا۔
یہی وجہ ہے کہ اس واقعے کے بعد جناب عبد المطلب پیغمبر اسلام کی اور زیادہ حفاظت کرنے لگے تھے اور اپنے سارے بیٹوں سے کہہ دیا تھا کہ اب یہودیوں کی ساری دشمنی کا نشانہ میرا پوتا ہوگا، تم لوگ گھر کے کسی کام سے اس کو باہر نہ بھیجنا۔ اس سے پہلے حضرت عبد المطلب بھیڑ بکریاں اور اونٹ چرانے کے لیے پیغمبر اسلام کو باہر بھیج دیتے تھے، لیکن آج یہ حکم جاری ہو گیا کہ خبردار، آج کے بعد کوئی میرے پوتے کو گھر سے باہر نہ بھیجے۔ یہی وجہ ہے کہ اس واقعے کے 1 سال بعد جب حضرت عبد المطلب کا آخری وقت قریب آیا تو اپنے سارے بیٹوں کو بلایا اور نصیحت کی کہ میں اس دنیا سے جا رہا ہوں، اپنے بارے میں مجھے کچھ نہیں کہنا ہے، میری ساری نصیحت میرے پوتے کے بارے میں ہے کہ اپنی جانیں دے کر بھی اس کی حفاظت کرنا۔ بہرحال یہودیوں کی تمام سازشوں کے باوجود اس موقع پر بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو محفوظ رکھا۔ اب واپس آتے ہیں رسول اکرم کی بچپن کی زندگی پر۔ مورخین اسلام میں اس مسئلے میں اختلاف ہے کہ پیغمبر اسلام کی ولادت کے بعد ابتدائی دنوں میں پیغمبر اسلام کو دودھ کس نے پلایا۔ ایک روایت یہ ہے کہ ولادت کے فوراً بعد پہلے 8 دن تک صوبیہ نے پیغمبر اسلام کو دودھ پلایا۔ یہ صوبیہ پیغمبر اسلام کے ایک چچا ابو لہب کی کنیز تھی۔ روایت میں ہے کہ ابو لہب نے فقط اس خوشی میں کہ اس کنیز نے اس کے بھتیجے کو دودھ پلایا تھا آزاد کر دیا تھا۔ جس وقت پیغمبر اسلام کی ولادت ہوئی اس وقت ابو لہب آپ کی مخالفت میں نہیں تھا، کیونکہ اس وقت اس کی شادی نہیں ہوئی تھی۔ بعد میں پیغمبر اسلام کی مخالفت کرنے کا ایک سبب اس کی بیوی بھی تھی۔ خاندان بنو امیہ میں شادی کے بعد ابو لہب اپنے خاندان کو چھوڑ کر اپنے سسرال کے ساتھ مل گیا تھا۔ دوسری روایت کے مطابق پیغمبر اسلام کو حلیمہ سعدیہ کے سپرد کرنے سے پہلے چند دن دودھ حضرت آمنہ نے ہی پلایا تھا۔ اس کے بعد پیغمبر کو بی بی حلیمہ سعدیہ کے سپرد کر دیا گیا، جنہوں نے شرعی حکم کے مطابق 2 سال تک پیغمبر اسلام کو دودھ پلایا۔ روایت میں ہے کہ جس وقت حلیمہ سعدیہ نے پیغمبر اسلام کو دودھ پلایا اس وقت وہ دین ابراہیمی پر تھیں اور اس وقت دین ابراہیمی ہی برحق دین تھا، چنانچہ اس پر ایمان رکھنے والا اللہ کے دین پر عمل کرنے والا مانا جاتا تھا، یعنی کہ کوئی یہ اعتراض نہیں کر سکتا کہ کسی مشرک یا کافر نے پیغمبر اسلام کو دودھ پلایا تھا۔ پیغمبر اسلام کی ولادت سے پہلے کا 1 سال پورے عرب اور مکہ والوں کے لیے بڑی پریشانی کا سال تھا۔ بارشیں کم ہوئی تھیں جس کی وجہ سے غلہ کم پیدا ہوا تھا۔ مکے والے بھی پریشان تھے، مکے کے باہر والے بھی پریشان تھے، مگر جس سال پیغمبر اسلام کی ولادت ہوئی مکہ انتہائی خوشحال ہو گیا، لیکن مکے کے باہر ابھی تک قحط پڑا ہوا تھا، جس کی وجہ سے آس پاس کے جو قبیلے تھے وہاں سے لوگ روزگار کے لیے مکے آ رہے تھے۔ جہاں ایک طرف مکہ میں قحط نہیں ہے اور غلہ کثرت کے ساتھ ہے، مگر دوسری طرف ایک پریشانی کھڑی ہو گئی کہ اسی زمانے میں مکے میں ایک وبائی بیماری پھیل گئی تھی، خاص طور پر بچے اس کی لپیٹ میں بہت جلدی آ رہے تھے۔ ایک سے دوسرے اور دوسرے سے تیسرے گھر میں یہ بیماری پھیلتی جا رہی تھی، تو یہ 2 سبب پیغمبر اکرم کی ولادت کے فوراً بعد پہلے ہفتے میں پیش آئے۔ پیغمبر اکرم کو پروردگار عالم نے ہر مصیبت و پریشانی سے دور کیا تھا، مگر والدین تو پریشان ہوں گے، اور دوسری بات کہ مکے کے باہر سے جو لوگ روزگار کی تلاش میں آ رہے ہیں ان کی مدد کرنا بھی ضروری ہے، اور تیسری بات جیسا کہ پہلے ذکر ہوا ہے کہ یہودی جاسوس یہ دیکھنے کے لیے کہ آخری رسول پیدا ہوا ہے کہ نہیں مسلسل مکے آ رہے ہیں۔ ان حالات میں اب جتنا جلد پیغمبر اسلام کو مکے سے منتقل کیا جائے اتنا ہی ظاہری اعتبار سے رسول کی حفاظت کے لیے بہتر ہے۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ ظاہر رکھ کر بھی پیغمبر کی حفاظت کر سکتا تھا، لیکن غیبت میں لے جانے میں بھی اللہ کی مصلحت ہے۔ 7ویں دن پیغمبر اسلام کا عقیقہ ہوتا ہے۔ عقیقے والے دن صبح کے وقت جناب آمنہ اپنے بستر پر لیٹی ہوتی ہیں کہ یکایک ایک بشارت ہوتی ہے۔ جناب آمنہ جو پیغمبر اسلام کی والدہ ہیں اور دین ابراہیمی پر ہیں، اتنا تو سمجھ سکتی ہیں کہ بشارت کیا ہے، یہ جو آواز آ رہی ہے یہ کہاں سے آ رہی ہے۔ بہرحال انہیں یہ بشارت ہوتی ہے کہ اپنے بچے کو اس عورت کے حوالے کرنا جس کا نام حلیمہ سعدیہ ہے۔ عقیقے کے اگلے دن یعنی ولادت کے 8ویں دن پیغمبر اسلام کو مکے سے منتقل کرنا ہے۔ جیسا کہ پہلے ذکر ہوا کہ مکے سے باہر قحط پڑا ہوا تھا، لیکن قحط نہ بھی پڑتا تب بھی عربوں کا یہ طریقہ تھا کہ سال میں 2 دفعہ موسم بہار میں یعنی سردی کے فوراً بعد اور موسم خزاں میں یعنی گرمی کے فوراً بعد جو آس پاس کے دیہات تھے وہاں کی عورتیں مکے میں آتی تھیں اور ایک ایک شخص کے دروازے پر جاتی تھیں کہ اگر آپ کا کوئی بچہ ہے تو ہمیں دیجئے، ہم اس کی پرورش کریں گی،
اسے دودھ پلائیں گی اور جو اجرت طے پائے اس پر بچہ ان کے حوالے کر دیا جاتا۔ تو مسلسل قحط کے زمانے میں تو اور زیادہ عورتیں آ رہی تھیں۔ 8ویں دن جناب عبد المطلب اپنے غلام کو بلا کر کہتے ہیں کہ جا کر مکے کے بازاروں میں، گلیوں میں اور جہاں یہ عورتیں جمع ہوتی ہیں وہاں جا کر معلوم کرو کہ کیا کوئی ایسی عورت ہے جو میرے اس بچے کو لے جانے کے لیے تیار ہو۔ ادھر غلام گیا، ادھر جناب آمنہ کی کنیز آتی ہے اور کہتی ہے کہ ہماری ملکہ آمنہ نے یہ درخواست کی ہے کہ آپ جس کا بھی انتخاب کریں ایک دفعہ اسے میرے پاس ضرور بھیج دیجئے گا۔ مکے سے کچھ فاصلے پر قبیلہ بنی سعد عرب کا ایک بہت بڑا قبیلہ تھا۔ بی بی حلیمہ کا تعلق اسی قبیلے سے تھا، اسی نسبت سے نام ہو گیا حلیمہ سعدیہ۔ جناب حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ ہم لوگ اپنے دستور کے مطابق سال میں 2 دفعہ مکے جاتے تھے اور جانے کے بعد وہاں کے صاحبان دولت اور جو سردار ہیں ان کے بچوں کو لے کر آتے تھے۔ اس سال ہمیں جانے کی جلدی تھی کیونکہ ہمارے علاقے میں قحط شدید سے شدید ہوتا جا رہا تھا۔ جائیں گے تو کسی صاحب دولت کا، کسی سردار کا بیٹا ملے گا تو ہماری پریشانی دور ہو جائے گی۔ چنانچہ ہمارا قافلہ نکلا، سارا قبیلہ ایک ساتھ چل رہا ہے، پورے قبیلے کا ایک ہی پیشہ ہے، مرد اور عورتیں سب ساتھ جا رہے ہیں۔ جناب حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ میں اس پورے سفر میں بے حد پریشان رہی، اس لیے کہ میں جس سواری پر سوار تھی وہ ایک گدھی تھی اور بیمار تھی، اس سے چلا نہیں جا رہا تھا، بڑی سست رفتاری سے چل رہی تھی۔ اب میں بھی شرمندہ کہ قبیلے والے میری وجہ سے پریشان ہیں۔ قبیلے والوں کے آپس میں ایسے تعلقات ہیں کہ کسی کو چھوڑ کر قبیلہ آگے بھی نہیں بڑھ سکتا۔ میرے سست جانور کی وجہ سے سارے قبیلے کو آہستہ آہستہ چلنا پڑ رہا ہے۔ اب اگرچہ کوئی زبان سے نہیں کہہ رہا لیکن مجھے معلوم ہے کہ ان سب کو جلدی ہے کہ مکے جائیں اور پیسے لے کر آئیں تاکہ ان کی زندگی میں راحت و آسانی آئے۔ دوسرا میرا مسئلہ یہ تھا کہ قحط کی وجہ سے میرے پاس کھانے کے لیے تو کچھ تھا نہیں، اپنی غذا کے لیے فقط ایک اونٹنی تھی، اس کا دودھ نکال کے ہم لوگ پیا کرتے تھے، مگر آج کے دن اونٹنی بھی بیمار تھی اور اس کے پاس دودھ بھی زیادہ نہیں تھا۔ بہت تھوڑا سا دودھ جو ہم کبھی اس کے تھنوں سے نکالتے تھے وہ ہم سب استعمال کرتے تھے اور سب بھوکے رہ جاتے تھے۔ حالات ایسے ہیں کہ کوئی کسی سے کچھ مانگ بھی نہیں سکتا۔ اور تیسری پریشانی میرے ساتھ یہ ہوئی کہ خود میری گود میں جو بچہ تھا اس کو پلانے کے لیے بھی میرے پاس دودھ نہیں تھا، اس لیے کہ میرے دائیں سینے میں دودھ بالکل خشک ہو چکا تھا، بائیں سینے میں دودھ تھا مگر اتنا کم کہ میرا اپنا بچہ بھوکا رہ جاتا تھا۔ غذا بھی کم مل رہی ہے، ویسے بھی جناب حلیمہ کو اس وقت بیماری ہے۔ اب انتہائی پریشان کہ ہم چل تو رہے ہیں مگر ان ساری مصیبتوں کے ساتھ چل رہے ہیں، نتیجہ کیا ہوگا؟ خیر، آہستہ آہستہ چلتے ہوئے ہم مکہ میں داخل ہو گئے۔ مکے میں داخل ہونے کے بعد مجھے تو اپنی سواری کے جانور اور اپنی اونٹنی کی بھی فکر ہے، اور مجھے خود اپنی بھی فکر ہے کہ اگر میں نے کسی بچے کو گود لے بھی لیا تو لازمی طور پر دینے والا پہلی تحقیق یہی کرے گا کہ اس کے بچے کو پیٹ بھر کر غذا ملے گی یا نہیں۔ اور میری حالت ایسی ہے کہ میں اپنی اولاد کو بھی دودھ نہیں پلا پا رہی ہوں۔ میں انتہائی پریشان تھی، جس کی وجہ سے میں دوسری عورتوں کے ساتھ نہ جا سکی۔ پورا قبیلہ مکے میں ہے اور مجھے اطلاع ملی کہ مکے کے اندر جتنے بھی مالدار آدمی ہیں، جتنے بھی صاحب حیثیت آدمی ہیں، ان سب کے بچے تو دوسری عورتوں نے لے لیے اور مجھے کہیں سے کوئی بچہ نہ مل سکا۔ اب میں انتہائی پریشان کہ کیا کروں۔ یکایک میرے کان میں کچھ غلاموں کی آواز آئی جو یہ کہتے ہوئے مکے کی گلیوں اور بازاروں میں جا رہے تھے کہ اگر کوئی عورت باقی بچی ہو تو وہ حضرت عبد المطلب کے پاس آئے اور ان کے یتیم پوتے کو اپنی نگرانی میں لے لے۔ جناب حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ عبد المطلب کا نام بڑا نام ہے، مکے کے سردار ہیں، سارا عرب ان کو جانتا ہے۔ حیران ہیں کہ پھر ایسی کیا وجہ ہے کہ اس بچے کو کوئی گود میں لینے والا نہیں ہے اور غلاموں کو آواز لگانا پڑ رہی ہے، پھر بھی کوئی تیار نہیں ہو رہا۔ اپنی ساتھیوں سے پوچھا کہ تم عرب کے سارے مالدار گھرانوں کے بچوں کو لے کر آئی ہو لیکن سب سے اہم گھرانے کو چھوڑ دیا، تو انہوں نے جواب دیا کہ بے شک اعلان عبد المطلب کی جانب سے ہو رہا ہے، مگر جس کے لیے اعلان ہو رہا ہے اس کا باپ نہیں ہے، یہ یتیم ہے، اور جب باپ نہیں تو ہمیں یہ توقع نہیں کہ اس بچے کی پرورش سے ہمیں کوئی نفع پہنچے گا، اس لیے کہ جو حق باپ ادا کرتا ہے دادا وہ حق ادا نہیں کر سکتا، اس لیے ہم ڈرتے ہیں کہ عبد المطلب کا نام سن کر ہم اس بچے کو لے تو جائیں گے
मगर बाप ना होने की वजह से हमें पूरे पैसे नहीं मिलेंगे। जनाब हलीमा सादिया कहती हैं कि ये बात मेरी समझ में भी आ गई, इसलिए ऐलान सुनने के बावजूद मैं वहाँ पर नहीं गई। मैंने कोशिश की कि अगर हो सके तो किसी और घराने से कोई बच्चा मिल जाए, लेकिन पता चला कि मुझसे देर हो गई और जितने भी मालदार घरों के बच्चे हैं, ना सिर्फ ये कि वो जा चुके हैं, किसी गरीब घर का बच्चा भी अब नहीं मिल रहा है। चुनांचे मैं परेशान होकर हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के पास पहुंची कि चलो अगर अपनी ख्वाहिश के मुताबिक ना मिले तो खाली हाथ जाने से तो बेहतर है कि जैसा बच्चा मिले तो उसी को ले जाओ। मैं हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के पास पहुंची और सलाम किया। सलाम का जवाब देते हैं और पूछते हैं कि तुम क्यों आई हो। मैंने वजह बताई। कहा कि ये बताओ कि तुम्हारा नाम क्या है। मैंने बताया कि मेरा नाम हलीमा सादिया है। नाम सुनकर हज़रत अब्दुल मुत्तलिब मुस्कुराए और कहा कि नाम तो बहुत अच्छा है, नाम में हिल्म भी है और सआदत भी है। ये दो ऐसी खूबियाँ हैं कि ये किसी को भी मिल जाएं, वो दुनिया में भी कामयाब हो जाता है और आखिरत में भी कामयाब हो जाता है। क्या मेरे पोते को अपने साथ ले जाओगी? हलीमा सादिया कहती हैं कि मैं आई इसीलिए हूँ। कहा कि नहीं, तुम्हें पहले बहू के पास जाना होगा, आमिना से मुलाकात करो, अगर वो भी राज़ी हो जाएं तो फिर ये मामला तय पाता है। अब कनीज़ के साथ हलीमा सादिया जनाब आमिना के पास तशरीफ़ ले जाती हैं। उनके कमरे में जाते ही हैरान हो गईं। जिस वक्त कमरे में दाखिल हुईं दोपहर का वक्त है और अरब का सूरज जहाँ पे बादल नाम को नहीं होता है, हर वक्त रोशनी ही रोशनी। लेकिन कमरे में दाखिल हुईं तो देखा कि सूरज की रोशनी से हट के किसी रोशनी से कमरा मुनव्वर हो रहा है। हैरान होकर सवाल किया कि आप अपने कमरे में दिन के वक्त भी चिराग रोशन करके रखती हैं? जनाब आमिना मुस्कुरा कर कहती हैं कि नहीं, ये चिराग की रोशनी नहीं है, ये मेरे बेटे के चेहरे की रोशनी है। ये जिस वक्त से इस कमरे में आया है, हर वक्त ये कमरा रोशन रहता है। जनाब हलीमा सादिया कहती हैं कि आई तो थी बड़े बुझे दिल के साथ, कोई नहीं मिल रहा इसलिए लेने आई। मगर ये जुमला सुना तो आगे बढ़कर बच्चे पे निगाह पड़ी तो खुद ब खुद एक मोहब्बत दिल में पैदा हुई। जनाब आमिना ने उनसे उनका नाम पूछा तो उन्होंने बताया कि हलीमा सादिया। जनाब आमिना ने कहा कि बेशक मुझे इसी की तलाश थी। अब ये बच्चा तुम्हारे सुपुर्द है, इसकी हिफाजत करना। जनाब हलीमा सादिया पैगम्बर इस्लाम को गोद में लेकर बाहर आईं। फिर उनके दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के पास गईं। पैगम्बर इस्लाम के दादा ने कहा, ए हलीमा, इसे लेके तो जा रही हो, मगर एक चीज़ हम तुम्हें बता दें कि इस बच्चे के दुश्मन बहुत ज़्यादा हैं। अगर तुम इस बच्चे के साथ किसी अजीबो गरीब वाक़े को देखो, कोई नई चीज़ तुम्हें नज़र आए तो हैरत ज़दा ना होना और किसी को बताना नहीं कि तुमने क्या देखा है, वरना दुश्मन मुसलसल पीछे लगेंगे। अभी यहाँ से तो हिफाजत से पैगंबर चले जाएंगे, मगर तुम्हारे कबीले में जाने के बाद अगर ये खबरें फैलने लगीं कि इस बच्चे की क्या बरकतें हैं, तो यहूद के कान खड़े हो जाएंगे। ख़ास वादा लिया, बल्कि कहा कि अगर तुम चाहो मैं अपने मोहल्ले में खुफिया मकान तुम्हें दे दूँ। हलीमा सादिया कहती हैं कि नहीं, अपने ख़ानदान और अपने कबीले को छोड़ते हुए मुझे अच्छा नहीं लगेगा। खैर, बात तय पा गई और जनाब हलीमा सादिया पैगम्बर इस्लाम को साथ लेकर चलीं और अपने कबीले के पास पहुँचीं। काफिला फ़कत उनका इंतज़ार कर रहा है और बाकी सारी औरतों का मामला तय पा चुका है। हर एक को पहले ही बच्चे मिल चुके थे। चुनाचे जैसे ही ये पहुँचीं, काफिला खड़ा हुआ और हरकत करने लगा। मगर अब जो काफिला हरकत कर रहा है तो सब हैरान थे। आते वक्त हलीमा सादिया को देखकर सब परेशान थे, जाते वक्त हलीमा को देखकर सब हैरान हैं कि उनकी सवारी वो गधी जो बीमारी के आलम में थी और चला नहीं जा रहा था, अब वापसी पे इतनी तेज़ रफ्तारी से चल रही है कि तेज़ तरीन घोड़ा भी इस रफ्तार से नहीं चलता। हलीमा सादिया के लिए अपने जानवर को रोकना एक मसला हो रहा है। कहाँ वो मंजिल के चलाना मसला हो रहा था, 2 कदम चल के जानवर रुक जाता था, और कहाँ ये मंजिल के रोकना मुश्किल हो रहा है। हलीमा सादिया ये देखकर हैरानो परेशान कि ये थोड़ी सी देर में क्या मौजज़ा पेश आ गया। और फिर जब दोपहर के वक्त खाने का वक्त आया तो ये देखकर हैरान हो गईं कि मेरी ऊँटनी, जिसके थनों में इतना दूध नहीं आता था कि एक आदमी पेट भर के उसे पी सके, इस वक्त इतना दूध है कि सारे कबीले में पेश किया जा रहा है और ख़त्म नहीं हो रहा है। ये क्या अजीबो गरीब वाक़यात पेश आ रहे हैं। मगर जनाब अब्दुल मुत्तलिब की नसीहत अब समझ में आने लगी कि ख़बरदार, कोई भी अजीबो गरीब वाक़या पेश आए तो किसी को बताना नहीं कि तुमने क्या देखा, बच्चे के दुश्मन ज़्यादा हैं।
جناب حلیمہ چل رہی ہیں مگر ابھی تک فیصلہ نہیں کر پا رہی ہیں کہ ان واقعات کا مطلب کیا ہے۔ پھر قافلہ تھوڑی دور گیا تھا کہ حلیمہ سعدیہ کو پروردگار کی جانب سے بتایا گیا کہ کیا واقعہ پیش آ رہا ہے۔ حلیمہ سعدیہ اتنی بھی حیران نہ ہو کہ گھبرا کر اس بچے کو ہاتھ سے چھوڑ دے۔ جناب حلیمہ قافلے سے تھوڑا آگے ہیں، قریب سے ہرنوں کا ایک غول دوڑتا ہوا نکلا اور ان کو دیکھ کے رک گیا۔ یہ بات ہرن کی فطرت کے بالکل خلاف ہے، کیونکہ ہرن انسانوں کو دیکھ کر بھاگتا ہے۔ ان میں سے ایک ہرن نے انسانی آواز میں کہا، اے حلیمہ سعدیہ، جس بچے کو لے جا رہی ہو انتہائی بابرکت و خوش قسمت بچہ ہے، کائنات کا سردار بننے والا ہے، حفاظت کے ساتھ لے جانا، عزت و احترام کے ساتھ اس کی پرورش کرنا۔ یہ کہہ کر ہرن غائب ہو گئے۔ حلیمہ سعدیہ ہرن کی زبان سے انسانی آواز میں اس بچے کے بارے میں گفتگو سن کے چونکیں، اور وہی جواب ہرن نے دیا جو سوال بہت دیر سے میرے ذہن میں تھا کہ یہ کیا عجیب و غریب واقعات پیش آ رہے ہیں۔ تھوڑی دور قافلہ اور گیا، جناب حلیمہ کا جانور پھر آگے بڑھ گیا کہ اب قریب ہی ایک پہاڑ کی غار سے ایک انتہائی مقدس اور نورانی شکل و صورت کا شخص نکل کے آیا۔ بچے پر نگاہ پڑی، بے اختیار زمین پر گر کر سجدہ شکر ادا کیا، کہا کہ اے حلیمہ سعدیہ، تم انتہائی خوش قسمت ہو کہ تمہاری گود میں پروردگار عالم کی انتہائی قیمتی امانت دی گئی ہے، اس کی پوری حفاظت اور احترام کرنا۔ یہ کہہ کر وہ شخص واپس چلا گیا۔ جناب حلیمہ کا جانور جہاں قافلے سے آگے بڑھتا ہے کوئی نہ کوئی معجزہ پیش آ جاتا ہے۔ کبھی جانور نے بولا، کبھی کوئی بزرگ آ گئے، کبھی درخت کی شاخیں جھکیں، کبھی آسمان سے بادل کی آواز آئی۔ غرض یہ کہ پورے راستے میں مشاہدہ کیا کہ قدرت کی جتنی نشانیاں ہیں وہ اس بچے کے بارے میں پیغام دیتی جا رہی ہیں۔ جناب حلیمہ سعدیہ کو جناب آمنہ کے گھر میں اس بچے کو دیکھ کر اتنی محبت پیدا ہو گئی تھی تو اسی وقت فیصلہ کر لیا تھا کہ پیسے ملیں نہ ملیں بچے کو مجھے لے کر جانا ہے۔ یہ جو واقعات دیکھے تو محبت اور بڑھتی جا رہی ہے۔ پھر جو واقعہ پیش آیا اس کی وجہ سے جناب حلیمہ سعدیہ اس بچے سے اور زیادہ محبت کر رہی ہیں۔ ماں ہونے کے ناطے جناب حلیمہ سعدیہ کے لیے ایک مشکل مرحلہ تھا، مگر اس مرحلے سے بہرحال گزرنا تو تھا کہ جناب حلیمہ کا ایک سینہ بالکل سوکھا ہوا ہے اور دوسرے میں اتنا کم دودھ ہے کہ اپنا بچہ پیٹ بھر کر نہیں پی سکتا۔ اب یہ بچہ تو اجرت پہ لے کے آئی ہیں، اپنے بچے کو بھوکا رکھ کے یا جانوروں کا دودھ پلا کے گزارا کرنا ہے، مگر اس لانے والے بچے کو اپنا دودھ پلانا ہے۔ یہ پریشانی تو ہے ماں کے ذہن میں کہ کس طریقے سے میں اس منزل سے گزروں گی، مگر اس وقت یہ دیکھ کر محبت حد سے زیادہ بڑھ گئی کہ جب یہ بچہ آیا حلیمہ سعدیہ کا احسان نہیں لیا، حلیمہ سعدیہ پر احسان کیا ہے کہ جب دودھ پلانے کا وقت آیا حلیمہ سعدیہ نے یہ چاہا کہ اپنے بائیں سینے سے دودھ پلائیں، مگر بچے نے منہ پھیر لیا، دائیں سینے کی جانب رخ کیا۔ کئی مرتبہ کوشش کی، جب یہ دیکھا کہ بچہ نہیں مان رہا تو ایک مرتبہ بچے کو مخاطب کیا جس طرح ناسمجھ بچے سے آدمی گفتگو کرتا ہے۔ کہا کہ ٹھیک ہے تم اپنی ضد پوری کر لو، لیکن تمہیں یہاں سے پیٹ بھرنے کے لیے کوئی چیز نہیں ملے گی۔ البتہ یہ دیکھ کر حیران ہو گئیں کہ جیسے ہی اس بچے نے سیدھے سینے کو منہ میں لیا اس میں سے دودھ جاری ہو گیا، اور اتنی کثرت سے دودھ جاری ہوا کہ دوسرے سینے سے بھی حلیمہ سعدیہ کا اپنا بچہ جو آج تک بھوکا چلا آ رہا تھا آج پیٹ بھر کے دودھ پی رہا ہے۔ جناب حلیمہ سعدیہ نے بچے کو ہاتھ پہ لیا۔ کتنا بابرکت بچہ ہے کہ آیا تو اپنی غذا خود لے کے آیا، اور میرے بچے کے دودھ میں کمی نہیں ہونے دی بلکہ اسے اور بھی زیادہ دودھ مہیا کر دیا۔ پروردگار کی سنت ہے کہ اپنے حبیب پر کسی کا احسان نہیں ہونے دینا ہے، بلکہ حبیب کی وجہ سے دوسروں پر احسان ہونا ہے۔ اس مسئلے پر علماء نے یہ بات بھی کہی ہے کہ بے شک پیغمبر اسلام نے حضرت حلیمہ سعدیہ کے سینے سے دودھ پیا، لیکن دراصل اس کا انتظام اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا، کیونکہ اس سینے میں دودھ جاری ہوا جو سوکھا ہوا تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے جناب حلیمہ کے سینے کو ایک برتن قرار دیا، اور پیغمبر اسلام کو پلایا جانے والا دودھ ان کے جسم کا جزو نہیں تھا بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جاری کیا گیا تھا۔ اس بات سے وہ اعتراض بھی ختم ہو گیا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرف سے ہو سکتا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بچپن میں فرعون کے محل میں پہنچے تھے تو آپ پر سب کا دودھ حرام کیا گیا تھا، اور ان کی والدہ نے انہیں دودھ پلایا تھا، اور یہ تو انبیاء کے سردار ہیں، انہیں کیوں غیر عورت کا دودھ پلایا گیا؟
سفر تمام ہوا اور جناب حلیمہ سعدیہ اس بچے کو لے کر اپنے گھر پہنچیں۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ جب بچے کو گھر میں لٹایا گیا تو جناب حلیمہ کی سواری وہ گدی 3 مرتبہ بستر رسول کے گرد طواف کرتی ہے اور پھر پیشانی کو زمین پہ رکھ کر انسانی آواز میں کہتی ہے کہ اے سردار انبیاء، میں آپ کی احسان مند ہوں کہ آپ کی وجہ سے میری بیماری ختم ہو گئی۔ حلیمہ سعدیہ پھر چونکیں، پھر ایک معجزہ دیکھا کہ اب سمجھ میں آیا کہ یہ ذات اس جانور کی بیماری ختم کرنے کا سبب بنی تھی۔ اور پھر تو ایسے واقعات، ایسے مشاہدات مسلسل پیش آتے رہے کہ حلیمہ سعدیہ حیران ہو کر سوچ رہی تھیں کہ جس بچے کو میں بادل نخواستہ اور مجبوراً لینے گئی تھی وہ میرے لیے کتنا بابرکت ثابت ہوا۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ پیغمبر اسلام اس وقت حلیمہ سعدیہ کے گھر تشریف لائے تھے جب ان کے پورے قبیلے میں قحط تھا۔ جناب حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ ہم مکے سے اجرت میں پیسے نہیں غلہ لے کے آئے تھے، تو قحط میں انسانوں کے لیے خوراک مشکل تھی تو جانوروں کو کیا کھلا سکتے تھے، مگر پھر بھی اپنے جانوروں کو اپنے ہاتھ سے تو نہیں مار سکتے۔ روزانہ صبح کو اپنے جانوروں کو قبیلے کے چاروں طرف چرنے کے لیے بھیج دیتے ہیں، اور عجیب بات یہ ہے کہ سارے قبیلے کے جانور بھوکے واپس آ رہے ہیں۔ اگر کسی کو خوراک مل بھی گئی تو فقط اتنی کہ مرنے نہ پائیں مگر بھوکے رہ جاتے ہیں، روز بروز کمزور ہو رہے ہیں، اور میرے جانور انہی جانوروں کے ساتھ جا رہے ہیں، لیکن وہ جب واپس آتے ہیں پیٹ بھرے ہوئے آتے ہیں، جسم فربا سے فربا ہوتا جا رہا ہے۔ سارا قبیلہ حیران ہے کہ سارے جانور ایک ساتھ ہی ایک جگہ پہ جا رہے ہیں، لیکن سارے قبیلے کے جانور کمزور ہوتے جا رہے ہیں، اور حلیمہ سعدیہ کے جانوروں کے ساتھ اتنی برکت۔ جناب حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ جب یہ بچہ میرے گھر میں آیا اس وقت میرے گھر میں بھیڑ بکریاں، اونٹ اور باقی جانور ملا کر کل 22 جانور تھے، اور جب 5 سال بعد یہ بچہ ہمارے گھر سے گیا تو ہمارے جانوروں کی تعداد 1020 ہو چکی تھی۔ پیغمبر اسلام اس گھر میں جتنا عرصہ رہے احسان نہیں لیا، بلکہ حلیمہ سعدیہ اور ان کے قبیلے پر احسان کیا ہے۔ جناب حلیمہ مزید کہتی ہیں کہ مجھے اس بچے کا کوئی کام سر انجام نہ دینا پڑا۔ جب کبھی میں ارادہ کرتی کہ آج اس کے بالوں میں کنگھی کروں اور میں یہ دیکھتی کہ اس کے بالوں میں کنگھی ہو چکی ہے، جب ارادہ کرتی کہ اس کا چہرہ دھوؤں تو دیکھتی کہ اس کا چہرہ پہلے سے دھلا ہوتا، جب کبھی یہ ارادہ کرتی کہ آج اس کا لباس بدلنا ہے تو لباس پہلے سے بدلا ہوا ہوتا۔ میں حیران ہوا کرتی کہ یہ سارے کام کون انجام دے کے جاتا ہے، کون ہے، کس وقت آتا ہے، مجھے پتہ بھی نہیں چلتا۔ اور مسئلہ فقط حلیمہ سعدیہ کے گھر تک نہیں، حلیمہ سعدیہ کو تو برکت ملی ہی، مگر سارا قبیلہ پیغمبر اسلام سے متاثر ہو رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان 5 سالوں میں یہودی پورا زور لگا رہے ہیں کہ پتہ تو چلے بچہ گیا تو گیا کہاں، مگر انہیں ذرہ برابر بھی خبر نہ مل سکی، فقط اس لیے کہ حلیمہ سعدیہ کا سارا قبیلہ پیغمبر اسلام پہ جان چھڑکتا ہے، پیغمبر اسلام سے محبت کرتا ہے۔ اور سبب یہ ہے کہ جناب حلیمہ کہتی ہیں کہ پہلے دن میں اس بچے کو لے کر اپنے قبیلے کے اس درخت کے پاس گئی جو سوکھا ہوا تھا۔ میں اس بچے کو لے کے اس درخت کے نیچے بیٹھی اور ہم نے دیکھا کہ خود بخود اس درخت پہ پتے آ گئے، سرسبز و شاداب ہو گیا اور پھل لگ گئے۔ اور فقط درخت کا مسئلہ نہیں ہے، جس کے گھر میں اس بچے کو لے کر جاؤں وہ گھر خوشحال ہو جاتا ہے، جو اس بچے کے قریب آ جائے اس کی قسمت ہی بدل جاتی ہے۔ یہاں تک کہ ہمارے قبیلے کی جو سب سے غریب عورت تھی، اتنی غریب تھی کہ اس کا لقب پڑ گیا ام المساکین، سارے مسکینوں کی ماں، یعنی سب سے غریب اور فقیر عورت۔ صرف ایک مرتبہ وہ میرے گھر میں کچھ مانگنے آئی، میرے گھر سے جب اسے کچھ نہ مل سکا اور وہ جانے لگی تو چلتے چلتے اس کی نگاہ اس بچے پر پڑ گئی۔ 14ویں رات کے چاند کی طرح اس کا چہرہ چمک رہا ہے۔ خود بخود وہ آگے بڑھی اور پیغمبر اسلام کی پیشانی کو بوسہ دیا۔ ایک عرصہ نہیں گزرا تھا کہ وہ ہمارے قبیلے کی مالدار ترین عورتوں میں شمار ہونے لگی۔ اسے اس بات کا احساس بھی تھا کہ یہ تبدیلی کس وجہ سے آئی ہے، چنانچہ اب وہ صبح شام آتی ہے اور اس بچے کے تلوے اپنی آنکھوں سے ملتی ہے۔ تو اب پورا قبیلہ کسی نہ کسی طرح پیغمبر اسلام سے استفادہ کر رہا ہے، اور سارے قبیلے کی برکتیں بڑھتی جا رہی ہیں، اور سارا قبیلہ پیغمبر اسلام سے محبت کرنے والا ہے۔ عجیب و غریب باتیں دیکھ رہے ہیں مگر کسی کو نہیں بتا رہے ہیں۔ پیغمبر اسلام درخت کے قریب سے گزریں تو اگر سوکھا ہوا درخت ہے تو وہ سرسبز و شاداب ہو جائے، سرسبز و شاداب درخت ہے تو اس کے سبزے میں اور اضافہ ہو جائے۔ کسی نہر کے قریب سے گزریں
اگر سوکھی نہر ہے تو پانی جاری ہو جائے، اگر پانی جاری ہے تو پانی کی مقدار بڑھ جائے، جس کے کھیت کے قریب سے گزریں اس کی فصل کئی گنا بڑھ جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کے جانوروں کی تعداد بھی بڑھ رہی ہے، اور عرب میں اس وقت جانوروں کو سونے چاندی سے بھی زیادہ قیمتی سمجھا جاتا تھا۔ مگر جہاں جانوروں کی تعداد زیادہ ہو رہی ہے وہاں پر ان کے دشمن بھی زیادہ ہوتے جا رہے ہیں۔ چنانچہ عرب کے صحرا میں بھیڑیے بڑی کثرت کے ساتھ تھے، اور ہر قبیلے کا مسئلہ یہ ہوتا تھا کہ اپنے جانوروں کو بھیڑیے سے کیسے بچایا جائے۔ پیغمبر اسلام کے آنے سے انسانوں کو تو برکتیں ملیں، مگر کسی جانور کو بھی نقصان نہیں پہنچ سکتا ہے۔ ابتدا میں بعض جانور اس قبیلے کے کچھ جانور اٹھا کر لے گئے تھے، مگر بعد میں جب پیغمبر اسلام نے دعا کی تو ان جانوروں کو خود وہ بکریاں لا کر واپس کرنا پڑیں۔ چنانچہ اس قبیلے کے لیے سب سے اطمینان کی بات یہی تھی کہ پیغمبر اسلام کے وجود کی وجہ سے ہمارے جانور بھی محفوظ ہو گئے۔ یہ تمام مناظر دیکھ کر سارا قبیلہ پیغمبر اسلام سے محبت کر رہا ہے، اور پیغمبر اسلام تو گویا اب اس قبیلے کے سردار بن گئے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم پیغمبر خدا کے حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھر سے واپسی اور ان کی والدہ اور دادا کے ساتھ زندگی گزارنے اور وہاں پر پیش آنے والے واقعات کے بارے میں بیان کریں گے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، اور مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔